ایک شخص نے شکوہ کیا کہ ہموم و دیون، بہت قرضے ہیں اور غم پریشانیاں ہیں. آپ نے کہا تجھے معلوم نہیں؟ یہ الفاظ پڑھو نا صبح و شام. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح و شام 10 مرتبہ پڑھو، زندگی بھر تمہارے پاس خزانوں کے آمد و رفت ہوگی انشاءاللہ. کبھی بھی تنگی کا منہ نہیں دیکھو. فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. کبھی بھی ناغہ نہ کرنا. دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ تنگی کبھی بھی نہیں دکھائے گا. اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی ہیئت پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 70 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے گنو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. رزق کی تنگی نہیں دیکھو گے. ناغہ نہ کرنا، ناغہ کینسر ہے. سورج نکلنے کے بعد جب اچھی طرح شعاع پھیل جائے، یعنی دہات شمس، 4 رکعت پڑھو. پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ عطا کرے گا. مغرب کی 2 سنتوں کے علاوہ 6 رکعت 2 کر کے پڑھو اوابین. تمام مرادیں و دعا اللہ قبول فرمائے گا. رات کو سوتے وقت سورۃ ملک، الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھو. گھریلو پریشانی آؤ تو گھر کی خواتین کو سورہ واقعہ پڑھواؤ. بیماریوں کے لیے سورہ تغابن پڑھو، آگے آ رہی ہے. یہ سب خزائن اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں. ہمیں مخلوق کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں، ہمیں مخلوق کی دینی رہنمائی کی ضرورت. الحمدللہ. واقعی یہ پڑھ لی جائے ہر نماز کے بعد کم از کم 5 دفعہ، یا نماز سے پہلے. یوں 5 نمازوں کے ساتھ 25 مرتبہ کا عمل ہے. خیر و عافیت رہے گی. کسی بھی مشکل، پریشانی، بہت ناگہانی زحمت گرانی کو دور کرنے کے لیے 50 دفعہ پڑھ لیا جائے. نہ 51 اور نہ 49، 50 دفعہ. جو آپ کے خلاف ہے وہ اپنے زخموں کو چاٹنے لگے گا. فزان باختشی تان مقتبت بیغمش اللہم اصرف وجوہ الظالمین عنی. خدا ظالموں کی توجہات مجھ سے ہٹا دے. حاجات جتنی ہے حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائے کہ اللہ یہ مسائل اور مشکلات ہے، آپ اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائے. اللہ. پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہزاروں اوروں کی مشکلات حل ہوگی. اللہ. ایسے کاملین میں نے دیکھے ہیں کہ بس ہاں نہ بات کہی گئی اور ٹھیک ہے بس ہو گیا. خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی وجاہت قائم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی نظر میں بعض افراد ایسے ہیں جو وہ کہے آپ تیار ہے کرنے کے لیے. اتنا اعتماد ہے آپ کا. حق تعالیٰ کے ہاں بھی صدق عمل اور صدق قول کا بڑا زبردست اعزاز ہے. ایک تو صلاۃ حاجت پر توجہ کم ہے لوگوں کی، کم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں اس کو. ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں اور الجھے رہتے ہیں. ہم وقت پورا گھرانہ، خاندان، افراد، رشتے، نوکریاں، رزق، سب الجھا ہوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم کو آگ لگی ہے اور وہ بجھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اور کشتی کے اس تختے پہ کڑا ہے جو کشتی سے ٹوٹ چکا ہے اور چند لمحوں میں ڈوبنے والا ہے، اور پرواہ کچھ نہیں ہے. اس کو کم عقل ہے، نا تجربہ کار ہے، اپنی جان کا دشمن ہے.
اس لیے اس نماز پر سلف کی انتہائی توجہ رہی. دن میں آپ کسی وقت پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، رات کو کسی گھڑی میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا، کس کو کس کے لیے کس طرح تیار کیا ہے، اور کس کے دل میں کس کے لیے محبت ڈالی. ہر کثیرہ بہر کار ساختن میل اورا درد لش انداختن. مولانا روم فرماتے ہیں جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے تمام علوم اولین اور آخرین، بحر و بر کے، جنات اور انسانوں کے، ملائک اور اولیاء کے، فرشی اور عرشی کائنات، سب کے سب معلومات اللہ نے آپ کو دیے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و سنت جو دیے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ایسے علوم دیے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیغمبر اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. جتنا فضل بڑا ہے اتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین. میرے بھائیوں، بزرگوں، محترم سامعین، اس ناسوتی عالم میں اور اس احتیاج اور نیازمندی کے جہان میں تین ذمہ داریاں بہت ضروری ہیں. ایک، اللہ کو پہچاننا، اس کی بلندی، عظمت، کبریائی، شان الوہیت، بے نیازی اور الوہیت کاملہ، اس پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر چیزیں خوف نہیں پیدا کر سکتی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے محمد ابن نصر خزائی. وہ ایک ایسی جگہ گرفتار ہو گئے کہ بادشاہ بد مذہب تھا اور بد مذہب لوگوں کا رہنما تھا. اور ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، تو ان میں مذہب کی پابندی تو ہوتی نہیں. بڑے میدان میں گفتگو کر رہے تھے، چاروں طرف بادشاہ اور ان کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے طلباء ہیں اور مولوی صاحب ہیں، امام زمانے کا. شاگردوں میں سے ایک کو بلایا ایسا اور کہا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھ کر تقویت دے دے. تو شاگرد نے یہ آیت پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور نے کہا چل ہو گیا. ایسی ہمت بلند ہوئی، دل مضبوط ہوا، آواز بڑی ہو گئی، بھولے ہوئے دلائل یاد آئے، اور بڑے میدان میں سب سے پہلے بادشاہ مسلمان ہوا اور حق قبول کرنے کا اعلان کر دیا کہ امام محمد ابن نصر خزائی اہل حق عالم معلوم ہو رہا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. جو قرآن کو سمجھے ان کو قرآن سے توانائی ملتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے. بس چند دن کے لیے آئے ہیں اور جانا ہے، اور طوفان کی طرح جانا ہے، تو اس سے کوئی اجازت نہیں لینے آئے گا کہ یہ ٹھیک کرو پھر چلے جاؤ گے، اور یہ لے آؤ پھر نہ. ہر کام دھرے کا دھرے رہ جائے گا.